بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى بعد حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ انسان کو ہر چیز سے نوازتا ہے. تو انسان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں سے انسان کچھ چیزوں کو بڑا محبوب رکھتا ہے، ان سے بڑا وہ شوق رکھتا ہے، شغف رکھتا ہے ان سے. تو وہ چند چیزیں کہ سب سے پہلے جو انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اپنی جان سے ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد سے ہوتی ہے، اپنے مال سے ہوتی ہے. اپنے مال سے وہ بہت محبت کرتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام فرما رہا ہے: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیز وہ رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو. تو رب کی بارگاہ میں محبوب چیز کو ہم خرچ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم کامل نیکی کو پہنچ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے، حضور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو فرما رہے ہیں کہ اے اسماء، جب رب کی بارگاہ میں تم نے کچھ نہ کچھ خیرات کرنی ہو تو کیا کرو، کبھی ابھی اپنا ہاتھ کو تنگ نہیں کرنا. تو کیا ہوگا اگر تم اپنے ہاتھ کو تنگ کرتی ہو تو کیا ہوگا بتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو اللہ عطا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وسیع عطا نہیں کرے. فرمایا کہ جب تم رب کی بارگاہ میں دینے لگو تو پھر کیا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب دو تو اپنا گننا نہیں ہے، گنتی نہیں کرنی کہ میں کتنا دے رہا ہوں، دے رہی ہوں. فرمایا کہ نہیں، تو جب رب تم کو دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تعداد کے اعتبار سے تم کو دے گا، گنتی کے شمار سے تم کو دے گا. لہٰذا جب رب کی بارگاہ آ جائے تو کھلے دل سے رب کی بارگاہ میں خرچ کرو. نبی دو جہاں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب من الناس وبعید من النار. فرمایا کہ جو سخی ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، فرمایا وہ کیا ہے، قریب من اللہ، وہ اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. فرمایا وہ قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے. وہ قریب من الناس، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا وہ بعید من النار، وہ جہنم سے دور ہو. جہنم سے کیوں دور ہوا، جنت کے کیوں قریب ہو گیا، لوگوں کے دلوں پر کیوں اس نے راج کیا، اللہ کا قرب کیسے اس کو حاصل ہوا. فرمایا کہ وہ سخاوت کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جناب بے شمار خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ انعامات عطا کیے. فرمایا والبخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ وقریب من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو بندہ کنجوسی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا، مال و متاع کو جوڑ کر رکھتا ہے، اپنی ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، فرمایا وہ کیا ہے، بعید من اللہ، وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ سے بھی دور ہے. فرمایا وہ بعید من الجنہ، وہ جنت سے بھی دور ہے. فرمایا وہ بعید من الناس، وہ لوگوں کے دلوں پہ راج نہیں کرنے والا، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. فرمایا وہ قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہو گیا. یہ عمل جو کنجوسی والا ہے، یہ اس کو جہنم کے قریب لے کر جا رہا ہے. فرمایا وَلِجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بُخِيلٍ. فرمایا کہ جو بندہ ہے تو جاہل،
لیکن وہ سخاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ زیادہ محبوب ہے اس عبادت گزار بندے سے جو کنجوس ہے تو وہ عبادت کرتا لیکن کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے، اللہ کو محبوب وہ ہے جاہل ہو لیکن سخاوت کرنے والا۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جتنا معلوم عطا دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کون بندہ ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے دگنا چگنا کر کے واپس لوٹا دے۔ تو لہذا جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہم کو وہ دگنا چگنا ہو کے واپس مل جاتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی جو پاک مال ہے اللہ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے ہم اس سے اللہ کی بارگاہ میں ضرور خرچ کریں۔